ڈرائی آئیز کیا ہیں؟ ڈرائی آئیز اس زمانے میں بہت ریلیونٹ کیوں ہو گئی ہیں؟ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ڈرائی آئیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ہم میں سے ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ڈرائی آئیز سے افیکٹڈ ہے۔ میرا نام ڈاکٹر فیصل اقبال ہے، میں کنسلٹنٹ آئی اسپیشلسٹ ہوں، وٹریٹنل سرجن ہوں، آئی کی پریکٹس کرتا ہوں۔ ڈرائی آئی سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہماری آنکھوں کے سامنے والے جو آنسو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ خشک نہیں بھی ہوتے تو وہ کم از کم اتنے کم یا اتنے ان ایڈیکویٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، جس میں بلرینس ہے، جس میں آنکھوں میں کچھ چبھنا ہے، آنکھوں کا تھکا تھکا رہنا ہے، آنکھیں مکمل کھل نہیں پانا ہے، یا پھر آپ کی آنکھوں سے مستقل پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈرائی آئی سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کو اتنا افیکٹ کر سکتی ہے کہ جیسے مائیوکارڈیل انفارکشن یا ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، کچھ کرنے میں دقت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ڈرائی آئیز اگر بہت سیویئر ہو جائیں تو وہ آپ کی زندگی کو بالکل مفلوج کر دے گی، اور اب آپ کی آنکھیں جب صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پائیں گی تو آپ اپنا کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے۔ ڈرائی آئیز بہت زیادہ ہونے کی ریزنز 2-3 ہیں اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور جو کہ ہماری لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت آرٹیفیشیل ہو گیا۔ ہم لوگ ایئر کنڈیشننگ کے اندر رہتے ہیں، ہمارا آؤٹ ڈور ایکسپوجر کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آئیز میں ڈرائی آئیز یا ہماری جو ایواپوریٹو ڈیزیزز ہیں وہ بڑھ گئیں۔ سیکنڈلی، ہمارا جو کھانا پینا ہے، جو کہ اوور آل ہماری کیا کہتے ہیں لائف سٹائل کے اندر جو چینجز آئی ہیں اس میں فاسٹ فوڈ بہت انکریز ہو گیا، پریزروڈ فوڈ بہت انکریز ہو گیا، اور ایسا فوڈ انکریز ہو گیا جو کہ نیچرل نہیں تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مین میڈ ہے، یا وہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کے جو نیچرل نیوٹرینٹس ہیں اس کے وہ کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ تیسری چیز ہماری جو لائف سٹائل کے اندر چینج ہوئی وہ ہمارے روٹینز ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ ناکٹرنل ہو گئے ہیں، ہم لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اگینسٹ دی سن جو ہے وہ اپنی روٹین کو سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 2-3 میجر چیزیں ہیں جو کہ ہماری ڈرائی آئیز کو افیکٹ کر رہی ہیں یا ڈرائی آئیز کر رہی ہیں۔ اور لاسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہمارا اسکرین یوز۔ جتنی آج سے 10 یا 15 سال پہلے اسکرینز تھیں، ایٹ لیسٹ ہم اس سے 4 گنا یا 5 گنا نمبر آف اسکرینز یا نمبر آف آورز آن آر فون، آن آر ٹیبلٹ، آن آر موبائل، آن دی لیپ ٹاپ، یا ہم کسی طریقے سے ٹی وی یا جو بھی ہمارا میڈیا ہے، ملٹی میڈیا، اس کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ سو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں یہ مل ملا کے ہماری ڈرائی آئیز کو بہت زیادہ افیکٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ اب ہوتا کیا، ہمارے پاس عموماً پیشنٹس یا لوگ جو کمپلینٹ لے کے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، ہماری آنکھیں ایسے لگتے ہیں جیسے کسی زومبی کی آنکھیں ہیں، تھکی تھکی سی ہیں، کام نہیں ہم کر پا رہے، چیزوں کو فوکس کرتے ہیں تو دھندلا ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، کانٹیکٹ لینز اگر لگاتے ہیں تو کانٹیکٹ لینز نہیں لگائے جا رہے، یا جو ہماری اینکیں ہیں وہ کام نہیں کرنی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مل ملا کے ڈرائی آئیز کو کے طور پہ پریزنٹ کرتی ہیں۔ ایز اے ڈاکٹر ہم یہ ایکسپلین تو کرتے ہیں کہ جی آپ کی جو اوور آل لائف سٹائل ہے اس کو ماڈیفائی کریں۔ انہی 4 پوائنٹس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو نمبر 1، آپ کو اپنا جو انوائرمنٹ ہے اس میں ایئر کنڈیشننگ کو کم سے کم کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ڈائریکٹلی ہیٹر یا اے سی کے سامنے مت بیٹھیں۔ نمبر 2، آپ اپنی روٹین کو ذرا اسٹریس فری کریں اور 8 آورس سلیپ لیں یا 6 آورس سلیپ لیں، اور وہ کوشش کریں کہ رات کو پراپر ٹائم کے اوپر ہو، رات کو 8-10 بجے 11 بجے تک سو جائیں، اور صبح جلدی اٹھ کے جو بھی کام کرنا ہے وہ کریں، تاکہ آپ کا جو باڈی کا ردم ہے یا جو باڈی کی انٹرنل بایولوجیکل کلاک ہے وہ آپ کی سن لائٹ کے ساتھ ساتھ سٹارٹ ہو۔ تیسری امپورٹنٹ چیز وہی کہ اگر آپ نے کوئی فوڈ ریلیٹڈ جو ماڈیفیکیشن ہے وہ کرنی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ایک میتھ ہے کہ جی ہم کوئی سپلیمنٹ یا کوئی وٹامنز لے لیں گے اور جناب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ ایک بہت ہی فلاڈ کانسیپٹ ہے۔ کیونکہ جو سپلیمنٹس اللہ تعالیٰ نے نیچرلی اکرنگ بنائے ہیں وہ سپلیمنٹس ہم کسی بھی طریقے سے ایک پل کے اندر نہیں دے سکتے۔ سو یو ہیو ٹو ماڈیفائی یور ڈیلی فوڈ انٹیک۔ اگر آپ بہت زیادہ پریزرویٹو والے فوڈ کھا رہے ہیں جو جیسے فروزن ہیں، یا آپ بہت تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں، یا آپ ایسا فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں جس کا نیوٹریشنل ویلیو کم ہے، تو آپ کو وہ سارا کچھ کم کرنا پڑے گا۔ اس کے نسبت فریش فروٹ، فریش ویجیٹیبلز کے اوپر، فریشلی کوکڈ ہوم کوکڈ فوڈ کے اوپر آنا پڑے گا،
جس کی نیوٹریشیس ویلیوز اور جس کے اندر آپ کی جو ملٹی وٹامنز اور منرلز ہیں وہ زیادہ ہیں. سیکنڈلی ہمیں منچنگ کرنی اگر ہے تو اس کے اندر ہمیں نیچرل سورسز پہ جانا پڑے گا، جس میں ڈرائی فروٹس ہیں، جس میں آپ کے فریش فروٹس ہیں، جس میں آپ کی کیا کہتے ہیں کاجو بادام اخروٹ جو بھی چیزیں ہیں، یا آپ کے جو موسم کے پھل ہیں اس کے اوپر آنا پڑے گا، تاکہ آپ کو جو نیچرلی سپلائڈ سپلیمنٹس ہیں وہ ملیں اور آپ کی باڈی کے وہ اینٹی آکسیڈنٹس پورے ہو جائیں جو آپ کوشش کر رہے ہیں کسی پل کے ساتھ پورے کرنے کے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو میجر ایشو ہے وہ ہمارا اسکرین یوز ہے. اسکرین یوز کے اندر ایک فارمولا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 20-20-20 رول، کہ آفٹر ایوری 20 منٹس ٹیک اے بریک آف 20 سیکنڈس اینڈ لک 20 feet فار. تو اگر آپ کوئی ایسے پروفیشنل ہیں جس کا مستقل کام اپنی اسکرینز کے اوپر ہے تو اس کے لیے کوشش یہ ہے کہ آپ پراپر ورک اسٹیشن کے اوپر کام کریں. آپ کی اسکرین بڑی ایٹ لیسٹ 22-23 یا 27 انچ کی ہو، جہاں پہ آپ سے وہ کم از کم آرمز لینتھ کے اوپر ہو، پراپر آپ کا ٹیبل چیئر ہو اور آپ سلاؤچ نہ کر رہے ہوں، بہت زیادہ اسکرین کے اندر نہ کھبے میں ہوں، تھوڑا سا ایٹ اے ڈسٹینس اور ریلیکس ہو کے دیکھیں تاکہ آپ کی آنکھوں کے اوپر زور کم پڑے. سیکنڈلی یہ کہ اگر آپ کسی بھی چھوٹی اسکرین کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کو بڑی پہ لے جائیں. یعنی ہم سمپلی یہ کہتے ہیں کہ موبائل کی نسبت ٹیبلٹ از بیٹر، ٹیبلٹ کی نسبت لیپ ٹاپ از بیٹر، اور لیپ ٹاپ کی نسبت آپ کا ورک اسٹیشن یا پراپر مانیٹر از بیٹر. اور اگر ٹی وی کے اوپر دور رکھا ہوا ہے تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اسکرین جتنی بڑی اور جتنی دور ہوگی اتنے اس کے اثرات کم ہوں گے، اور جتنی چھوٹی اور جتنی آپ کی آنکھ کے پاس ہوگی اس کے اثرات اتنے زیادہ ہوں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جب ڈرائی آئیز ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اوور دا کاؤنٹر لوبریکینٹس ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے، یا آپ کی جو آئی کے اندر جو ڈیفیشنسی ہے وہ کون سی لیئر میں ہے. کیونکہ ہمارا جو آنسو ہے وہ بیسیکلی 3 ڈفرینٹ لیئرز کا مجموعہ ہے، جس میں میوسن لیئر ہے، ایکوس لیئر ہے، لپڈ لیئر ہے. تو جو لیئر ڈیفیشینٹ ہے اس کے حساب سے ہم اس لیئر کی جو ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس کو جب ہم مینیج کرتے ہیں، چاہے وہ الرجی ہے، چاہے وہ اریٹیشن ہے، چاہے وہ کوئی انفیکشن چل رہی ہے، تو آہستہ آہستہ یہ ڈرائی آئیز بہتر ہو جاتی ہیں. سو آئی ہوپ آئی ہیو گیدرڈ یا سمرائز میجر تھنگز ریلیٹڈ ٹو دا ڈرائی آئیز. اینڈ اگر آپ کا اسٹل کوئی کوشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو بک اینی اپائنٹمنٹ ود می یو کین یوز دا مرہم پلیٹ فارم اینڈ یو کین کانٹیکٹ می.